تاریخ میں ایک کتا ایسا بھی گزرا ہے کہ اس نے وفاداری کی مثالیں قائم کر ڈالی، اس نے وفاداری ثابت کر ڈالی، اس نے بتا دیا وفادار ہو تو ایسا ہو ورنہ نہ ہو۔ ارے اس کتے کا ذکر عام کتابوں میں نہیں، عام جگہوں پر نہیں، ارے اس کتے کا ذکر تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، قرآن پاک کے اندر بھی اس کتے کا ذکر ہے۔ ذرا سوچئے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہو وہ کتنا فضیلت والا ہوگا، وہ کتنا وفادار ہوگا۔ آئیے آج ہم اس کتے کے اوپر ایک واقعہ ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ، اس کو سنتے ہیں اور جھومتے ہیں کہ کیسے کیسے ہم نے تاریخ گوائی ہے، کیسی کیسی تاریخ بنی ہے کہ اگر آج ہم ان تاریخ کو پڑھنے پر آئیں تو ہمیں کتنا لطف و سرور آتا ہے۔ آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو شخص اللہ کی توحید کا اعلان کرتا وہ اسے سزا دیتا اور قتل تک کر دیتا۔ اس دور کے چند نیک نوجوان اللہ پر ایمان لے آئے، انہوں نے کہا ہمارا رب تو صرف آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ نوجوان اپنے شہر سے نکل گئے، کیونکہ یہ جانتے تھے اگر ہم یہاں پر رکے تو ہمارے لیے بہت مسائل ہوں گے، لہٰذا وہ شہر سے نکل گئے۔ وہ پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینے پہنچے تاکہ وہاں اللہ کی عبادت سکون سے کر سکیں، رب کی عبادت اطمینان سے کر سکیں، کوئی ہمیں روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، ہم رب کی عبادت کرتے چلے جائیں، رب کی عبادت کرتے چلے جائیں، رب کا قرب حاصل کر لیں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا۔ کون؟ ان کے ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ کتا اصل میں ان میں سے کسی ایک نوجوان کا پالتو بھی تھا، وفادار بھی تھا۔ وہ کتا ان نوجوانوں سے اتنی محبت کرنے لگا کہ ان کے ساتھ غار تک چلا آیا۔ ارے محبت کا عالم ہو تو ایسا ہو، جہاں محبوب جائے وہاں محب بھی جائے گا۔ وہ کتا ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہے کیا وہ عالم ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ محبت ہوگی۔ جب اصحاب کہف غار میں داخل ہوئے تو کتا غار کے دہائے پر لیٹ گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے غار کے دہائے پر بیٹھا تھا۔ کتے کا یہ عمل ایسا لگتا تھا جیسے وہ پہرا دے رہا ہو اور کسی کو اندر آنے سے روک رہا ہو۔ اے ہائے ہائے، کتے کا یہ عمل ایسا لگ رہا تھا وہ پہرا دے رہا ہو، کسی کو اندر آنے سے روک رہا ہو کہ کوئی کفار اندر آنے کی جرات نہ کرے، اگر کسی نے جرات کی تو اس کو چیڑ پھاڑ کر ڈالوں گا۔ ارے اللہ کی عبادت کے لیے غار کے اندر لوگ موجود ہیں، اگر کسی نے اندر آنے کی جرات کی تو اس کو میں چیڑ پھاڑ ڈالوں گا۔ ارے ایسا کتا وفادار کہاں ملے گا آج کل کے دور میں انسان وفادار نہیں، وہاں پر ایک کتا وفادار نکلا۔ ارے اپنے مالکوں کے لیے وفاداری کا عالم، محبت کا عالم یہ نکلا کہ وہ کہہ رہا ہے آؤ کسی میں جرت ہے تو اس کو چیڑ پھاڑ کر نہ بھیجا تو پھر کہنا میں رب کے بندوں کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوں۔ اے ہائے ہائے، قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کتے کو بھی اپنی نشانیوں میں شامل کیا اور قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ رہنے کی برکت ایک جانور تک کو نصیب ہو گئی۔ ایمان والوں کے ساتھ رہنے کی محبت ایمان والوں کو نصیب ہو گئی۔ ذرا تصور کیجئے وہ کتا، اس کو جب ان کو محبت ہوئی، ان کے ساتھ رہا، قرب ملا، اس کتے کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ ارے کتنا خوش نصیب وہ کتا تھا۔ اے ہائے ہائے ہائے۔ آگے سنتے ہیں کہ وہ سو گئے، کچھ دیر آرام کر لیا۔ انہوں نے کہا کچھ دیر آرام کیا جائے، لہٰذا وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کتنی دیر ہم سوئے ہیں؟ ہم
کتنی دیر سوئے ہیں؟ کچھ نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ حقیقت میں صدیاں گزر چکی تھی، ان کو معلوم نہ تھا۔ ارے صدیاں گزر گئی، 309 سال گزر گئے، ایک روایت میں آتا ہے 309 سال گزر گئے اور وہ سوئے رہے اور وہ آپس میں کہہ رہے ہیں 1 دن ہوا ہے یا آدھا دن۔ آئے رب کی حکمتیں دیکھیں کیسی کیسی ہے، وہ رنگ لاتا ہی رہتا ہے۔ جب شہر کے لوگ انہیں دیکھنے لگے تو سب کو یقین ہو گیا واقعی قیامت اور دوبارہ جی اٹھنا حق ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا جاؤ یہ سکہ ہے جو اس وقت چلتا تھا، جاؤ کوئی کھانے کے لیے لے کر آؤ اور خیال کرنا کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ دینا، ہمارے بارے میں اطلاع نہ دینا کہ وہ ہم تک پہنچ سکے اور ہمیں رب کی عبادت سے روک لے۔ ارے ان کو یہ خوف نہ تھا وہ ہمیں مار ڈالے گا، ان کو یہ خوف نہ تھا وہ ہمیں سزا دے گا، ان کو صرف خوف تھا تو اس بات کا تھا کہ ہمیں رب کی عبادت سے روک دے گا، وہ ظالم بادشاہ رب کی عبادت نہ کرنے دے گا۔ ان کو ڈر تھا تو صرف اس بات کا تھا، ارے یہ ڈر بھی کیسا ڈر ہے، یہ خوف بھی کیسا خوف ہے کہ رب کی عبادت نہ رک جائے، رب کی عبادت نہ رک جائے۔ صرف اس وجہ سے وہ لوگ محبت کا عالم دیکھیں اپنے رب سے، رب کے قرب کا عالم دیکھیں کہ رب کے قریب آنا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں خیال کرنا۔ جب وہ بیزار کی طرف گیا، جا کر سامان لیا، سکہ دیا تو انہوں نے کہا یہ سکہ تو ایکسپائر ہے، یہ تو چلتا نہیں، یہ کون سا سکہ ہے؟ بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شہر کے لوگ انہیں دیکھنے لگے تو سب کو یقین ہو گیا ہاں واقعی قیامت اور دوبارہ جی اٹھنا حق ہے۔ یہ لوگ جو صدیاں سال پہلے سوئے تھے وہ آج اٹھے ہیں، ان کو تو معلوم بھی نہیں۔ ہے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دیکھیں نا ان کو ایمان تھا، رب نے ان کو کیسا انعام اکرام سے نوازا۔ ارے وہ سوئے وہ بھی عبادت میں شمار ہے، کیونکہ وہ وہاں پر آئے کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ جو رب کے لیے آتا ہے، جو رب کے لیے آ جاتا ہے، جو رب کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کر آ جاتا ہے، رب اس کو ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارے 309 سال جو سوئے رہے، جب اٹھے تو لوگوں نے دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو گئی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، قیامت حق ہے، جی اٹھنا حق ہے۔ ارے وہ مان گئے ہاں حق ہے۔ اب یہ بتائیے ہم اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ ارے سب سے بڑی چیز تو یہ سیکھنے کو ملی، ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، ایمان نہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر بندہ ایمان کے لیے قربانی دے تو اللہ اسے اپنی قدرت سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ ایک عام جانور بھی ایمان والوں کے ساتھ رہا تو قرآن میں ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر محفوظ ہو گیا ہے۔ ارے یہ تو فضیلت ان کی ہے، ذرا سوچئے نا، ان کی ایسی فضیلت ہو، ارے کتے کا ذکر قرآن میں آ جائے، بتائیے فضیلت والا کتا ہم سے اچھا ہوا کہ نہ ہوا؟ اگر ہم آج کے دور میں ہو کر ایمان ہمارا کمزور ہو، ارے وہ کتا ہم سے اچھا ہوا۔ وہ غار کی دہائی پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلائے پہرا دے رہا تھا، وہ غار کی دہائی پر بیٹھ کر پہرا دے رہا تھا۔ ارے وہ کتا بھی کیا کتا ہوگا، اللہ نے قرآن میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا۔ ارے سورۃ کہف کے اندر اس کا ذکر کیا، آپ پڑھنا چاہیں سورۃ کہف کھولیں، اس کے اندر پڑھیں، رب کا ذکر، رب نے اس کتے کا ذکر اس کے اندر کیا ہوا ہے۔ اور ایک چیز اور، ایمان والوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے وہ بھی عزت پا گیا۔ عزت کس وجہ
کیسے پائی؟ ایمان والوں کے ساتھ رہا تو عزت پا گئی۔ پتا چلا جو جو ایمان والوں کے ساتھ رہے گا وہ عزت پائے گا، اور جو ایمان والوں سے دور ہو گیا وہ ذلت اور رسوائی پائے گا۔ لہذا اپنا اپنا عقیدہ رکھیے، اپنے آپ کی قرب دیکھیے، کن کا قرب ہے آپ کے پاس، کوشش کیجیے ان کا قرب ہو جو ایمان والے ہوں، ایمان والے ہی ہوں، ایمان والوں سے ہٹ کر نہ جائیے گا۔ آج تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اللہ نے کتے کو بھی اپنی نشانیوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ ہے وہ جس کو مقام رب دے دے، بتائیے المعز، جس کو رب عزت دے، بتائیے اسے ذلت کون دے سکتا ہے؟ اصحاب کہف کا یہ واقعہ صرف نوجوانوں کا ہی نہیں بلکہ اس کتے کا بھی ہے جس نے صدیوں تک پہرا دیا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر ہو گیا۔ بتائیے کیا اس کتے سے محبت